اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ روایت احد المشائخ الثلاثہ، یہ چھٹا مورد ہے توثیقات عامہ میں سے اور آخری مورد ہے۔ اس کے حوالے سے اس کے بعد بھی گرچہ شیخ یہ کہیں گے کہ اس کے علاوہ بھی اور بہت سے موارد ہیں کہ جن کو ذکر کیا جا سکتا ہے، مگر یہ 6 کافی ہیں، اور اس سے زیادہ ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خامخواہ بحث جو ہے وہ طولانی کرنا ہے، بات انشاءاللہ۔ تو یہ اس عنوان کا مطلب کیا ہے کہ توثیقات عامہ میں سے یہ ہے کہ مشائخ ثلاثہ میں سے کوئی بھی ایک، ٹھیک ہے، اگر کسی سے روایت کرتا ہے نا، تو یہ اس راوی کی وثاقت کے اوپر کیا ہے، دلیل ہے۔ مشائخ ثلاثہ سے مراد محمد ابن ابی عمیر، صفوان ابن یحییٰ اور احمد ابن محمد ابن ابی نصر البزنتی، بات انشاءاللہ۔ یہ وہی تینوں لوگ ہیں جن کے متعلق ہم نے پڑھا تھا کہ مراسیلہم کمسانیدہم، کہ ان کی مرسل روایتیں بھی ان کے موثق ہونے کی وجہ سے مسند کی طرح ہوتی ہیں، چونکہ یہ کبھی بھی لا یروون ولا یرسلون الا عن ثقہ، کہ یہ کبھی بھی روایت کرتے ہیں تو موثق سے ہی روایت کرتے ہیں۔ تو ان کی جلالت قدر کی وجہ سے، ان کی عظیم منزلت ہونے کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کی مراسل بھی مسانید کی طرح ہے، بتا دو انشاءاللہ۔ ہاں، تو یہ عنوان سمجھ میں آ گیا کہ اگر یہ 3 کسی سند میں واقع ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور انہوں نے کسی سے روایت کی ہے، تو اس بات کی دلیل ہے کہ جس سے روایت یہ کر رہے ہیں وہ کیا ہے، موثق ہے، ٹھیک۔ چونکہ کیوں موثق ہے؟ کیونکہ یہ کبھی غیر ثقہ سے روایت نہیں کرتے۔ مانا ہے انہوں نے شیخ باقر جی، اس کو قبول کیا، ان کی مشائخ الثلاثہ کو قبول کیا۔ نہیں، انہوں نے دیکھتے ہیں انہوں نے قبول کیا ہے کہ نہیں، لیکن سید خوئی نے اس کو قبول نہیں کیا ہے، سید خوئی نے اسے قبول نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے، قیل بأن احدهم المشائخ الثلاثہ، ٹھیک، محمد بن ابی نصر ابی عمیر، صفوان ابن یحییٰ، احمد ابن محمد ابن ابی نصر البزنتی، اذا روى عن شخص کان ذلك دلیل وثاقتہ۔ یہ قیل سے تعبیر کر، اس کا مطلب یہ ہے کہ لگتا ہے یہ بھی سید خوئی کے ساتھی کے ہیں، ٹھیک ہے، قبول نہیں کیا۔ کہ یہ 3 مشائخ ثلاثہ اگر کسی سے روایت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ اس شخص کے جس سے انہوں نے روایت کی اس کی وثاقت کے اوپر کیا ہے، دلیل ہے، ٹھیک۔ واستند فی ذلک الی عبارت الشیخ الطوسی فی کتابہ عدۃ الاصول۔ کہ اس کے قائل کون ہے؟ تو کہ شیخ طوسی نے اپنی کتاب عدۃ الاصول میں اس کا ذکر کیا ہے۔ اس عبارت کی طرف جو ہے سند پیش کی گئی ہے، دلیل، کہ کیا دلیل ہے کہ یہ تین اگر کسی سے روایت کرتے ہیں تو وہ موثق ہوگا، جی، بات انشاءاللہ۔ ہاں، تو کہہ رہے کہ اسے یہ سمجھ میں آتا ہے کیا کہ چونکہ شیخ طوسی نے اپنی کتاب العدۃ فی الاصول، اس میں ایک عبارت لکھی ہے جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اگر کسی سے روایت کریں تو وہ موثق ہے۔ سنیے، قال، یہ کون کہہ رہا ہے؟ نہیں، شیخ طوسی کہتے ہیں کتاب العدۃ فی الاصول، یعنی یہ جو عبارت ہے نا، اسی عبارت سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ مشائخ ثلاثہ اگر کسی سے روایت کر لیں تو کیا ہے، وہ شخص موثق ہوگا۔ ہاں، بس دیکھیے گا، سید خوئی نے اسی بات سے اعتراض کیا ہے کہ یہ جو عبارت ہے نا بس شیخ طوسی کی ہی ہے، ہاں، تو یہ ان کے لیے حجت ہو سکتی ہے، ہمارے لیے حجت نہیں ہو سکتی ہے، بات انشاءاللہ۔ اس میں پھر ایک بات آئے گی، چونکہ یہ انحدس ہو سکتا ہے، انحس نہیں ہوگا، تو ان کے لیے تو انحس ہوتا ہے نا، شیخ طوسی کے لیے تو انحس ہوتا ہے، صحیح بات ہے، وہ بھی اس کا دفاع بھی کریں گے، شیخ باقر اس کا دفاع بھی کریں گے۔ کہ متقدمین میں سے شیخ طوسی ہے، اگر وہ کسی کو کہتے ہیں بارے میں تو وہ موثق ہو جاتا ہے۔ ہاں، تو اس کا جواب سید خوئی نے یہ دیا ہے کہ مسئلہ کیا ہے نا، مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی سے روایت نقل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، موثق سے، تو یہ دعویٰ کس سے سمجھ میں آئے گا؟ یہ دعویٰ اگر میں کروں تو بات بنتی ہے، کوئی دوسرا کرے تو یہ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ تو یہ یہاں پہ وہی والی بات ہو گئی کہ ان تینوں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم ہمیشہ جو ہے کہ جب بھی کرتے ہیں ثقہ سے ہی کرتے ہیں، غیر ثقہ سے نہیں کرتے۔ ان تینوں کے علاوہ شیخ طوسی یہ دعویٰ کر رہے ہیں، تو سید خوئی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو ان کی زندگی میں کبھی یہ نہیں پایا کہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ ہم جب بھی روایت کرتے ہیں ثقہ سے ہی کرتے ہیں، یہ ایک بات۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے، عفواً، لیکن دوسرے کے بارے میں بھی خود دعویٰ کرتے ہیں نا کہ فلاں موثق ہے، فلاں موثق ہے، تو یہ بھی ان کا خود اپنا دعویٰ ہو گیا شیخ طوسی کا۔ ہاں، تو وہی تو کہتے ہیں، یہ انہی کا اپنا خود کا دعویٰ ہے۔
کہ مطلب یعنی یہ کہہ رہے کہ سید خوئی کہہ رہے کہ یہ یہی اعتراض ہے ان کے اوپر کہ ان تینوں نے، جیسے کہ دیکھیں نا، جیسے علی بن ابراہیم کے متعلق جو ہے، یا پھر کیا کہتے ہیں کامل زیارت کے جو مؤلف ابن قلوہ، ان کے متعلق ہے کیا، انہوں نے باقاعدہ طور پر اپنے مقدمے میں لکھا ہے کہ نحن مخبرون و ذاکرون، ہم جو کیا ذکر کرنے والے ہیں، خبر دینے والے ہیں، فقط اس سے کہ جس کو جو ہمارے موثق راویوں نے ائمہ معصومین سے روایت کی. تو اس مطلب کیا ہے، وہ خود کہہ رہے ہیں، ہے نہیں، تو وہ خود دعوے دار ہیں. ان تینوں نے کوئی ایسا دعویٰ نہیں کیا، شیخ طوسی نے کیا. اور ایک اور پلس پوائنٹ یہ کیا کہ شیخ سید خوئی کہتے ہیں کہ ایک تو ان تینوں نے دعویٰ نہیں کیا، اور دوسری بات یہ کہ یہ جو عبارت ہے سوائے شیخ طوسی کے، نہ ان سے آگے کبھی پہلے کسی نے کیا، نہ ان کے بعد کبھی کسی کتاب میں یہ چیز ملی ہے. تو یہ فقط عبارت شیخ طوسی کی ہے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ ان کا ایک اجتہاد ہو سکتا ہے، اس کو بیس بنا کر ہم اس بات کے قائل نہیں ہو سکتے. یہی پڑھیں گے انشاءاللہ. دیکھیے عبارت دیکھیے، وَإِذَا كَانَ، یہ شیخ طوسی کہہ رہے ہیں کہ جس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ مشائخ ثلاثہ جس سے کرتے ہیں وہ کیا ہے، موثق ہوگا. اذا كان احد الراویین مسندا والآخر مرسلا، اگر دو راویوں میں سے ایک جو کیا ہو مسند ہو، یعنی کیا ہمیشہ جب بھی ذکر کرتا ہو کیا ہو سند کے حوالے سے، طریق کے حوالے سے حدیثوں کو نقل کرتا ہو یہاں تک کہ امام تک سلسلہ پہنچ جائے، اس کو حدیث مسند کہیں گے. اور والآخر، اور دوسرا جو کیا ہے مرسل ہو، کیا مطلب روایت تو نقل کرتا ہے لیکن 200 سال 300 سال کا گیپ بیچ میں ہو جا رہا ہے. تو نظر فی حال المرسل فإن كان ممن يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به فلا ترجیح لخبر غیره علی خبر. تو کہہ رہے کہ اگر دو لوگ ہیں، سنیے گا، ایک فقط مسند روایت کو نقل کرتا ہے، دوسرا مرسل کو نقل کر رہا ہے، تو کہہ رہے مرسل والے کی حال کو دیکھا جائے گا کہ اگر مرسل والا ایسا ہے کہ جو کبھی ثقہ کے علاوہ کوئی اور روایت نقل نہیں کرتا ہے، تو کہہ رہے کہ ہمارے نزدیک کوئی فرق نہیں ہے، اس کی مرسل روایت بھی دوسرے کے مسند کی طرح ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کبھی ثقہ سے ہٹ کر بات ہی نہیں کرتا. اور انشاءاللہ وَلِأَجْلِ ذَلِكَ، اب دیکھیے یہی بات ہے، وَلِأَجْلِ، یہی وجہ ہے جو ہم نے کہا کہ موثق شخص کی مرسل روایت بھی کیا ہے دوسرے کے مسند کی طرح ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یا خود اسی کی ایسی روایت ہو گیا کہ اس نے مسند روایت کو نقل کیا ہے. وَلِأَجْلِ ذَلِكَ سَوَّتِ الطَّائِفَةُ بَيْنَ مَا يَرْوِيهِ محمد بن ابی عمیر وصفوان بن یحییٰ واحمد بن محمد بن ابی نصر وغیرہم من الثقات. یہی وجہ ہے کہ طائفہ شیعہ نے برابر سمجھا ہے ان تینوں کی مرسل روایتوں کو بقیہ لوگوں کے مسند روایتوں کے برابر. کیوں؟ اس لیے کہ ان تینوں کی خاصیت کیا ہے کہ جلیل القدر ہیں، ٹھیک ہے، خود موثق ہیں، اور کبھی ثقہ کے علاوہ کسی اور سے نقل نہیں کرتے. الذین عرفوا بانہم لا یروون ولا یرسلون الا عمن یوثق به وبینما اسند غیرہم. ٹھیک ہے، ہاں یہی وجہ ہے کہ چونکہ معروف ہے، مشہور ہے کہ یہ لوگ جو ہے کیا ہیں کبھی روایت نقل نہیں کرتے یا کبھی مرسل حدیث بھی نہیں نقل کرتے، مگر یہ کہ اس سے کرتے ہیں کہ جس پر ان کو بھروسہ ہوتا ہے. بات واضح ہے؟ جی. ہاں، اس وجہ سے ان کی مرسل دوسرے کی مسند کے برابر ہے. تو یہ جو عبارت ہے نا شیخ طوسی کی، اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ اگر یہ تینوں کسی سلسلے سند میں واقع ہیں تو وہ روایت تو اس سلسلے کے جو راوی ہوں گے وہ سب کے سب کیا ہوں گے، موثق ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کبھی غیر ثقہ سے روایت ہی نقل نہیں کرتے. وَلَعَلَّ حُجِّيَّةُ مَرَاسِيلِ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ هُوَ الرَّأْيُ الْمَشْهُورُ اسْتِنَادًا إِلَىٰ عِبَارَةِ الْعِدَّةِ. اب یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ مراسیل ابن ابی عمیر کیا ہے وہ حجت ہیں، تو اس کی سند جو پیش کی جاتی ہے، جب اس سے پوچھا جاتا ہے دعوے دار سے کہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں مرسل روایت تو حجت نہیں ہوتی ہے، لیکن ابن ابی عمیر کی مرسل روایت بھی کیسے حجت ہو گئی؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اسی وجہ سے کہ چونکہ شیخ طوسی نے اپنی کتاب العدۃ فی الاصول میں یہ دعویٰ کیا ہے. بات واضح ہے؟ جی. تو جو لوگ ان تینوں کے مراسل کو حجت مانتے ہیں ان کی دلیل کتاب العدہ کی یہ عبارت ہے. تو یہ جو مشائخ ثلاثہ ہیں جب یہ کسی مرسل روایت کو ذکر کرتے ہیں تو ان کے نزدیک بھی تو ایک گیپ ہوتا ہے نا. ہاں، تو انہیں کے نزدیک گیپ ہوتا ہے، تو پھر یہ کیسے؟ لیکن چونکہ وہ ثقہ ہے اور غیب کو تو یہ بھی نہیں جانتے نا، جو بیچ میں غیب ہوا ہے تو یہ کیسے جانیں گے کہ اس میں کون ثقہ تھا، کون مجہول تھا، کون غیر ثقہ تھا؟ کون وہ ابن عمیر؟ یہ تینوں جو ہیں انہوں نے کوئی مرسل روایت کا مطلب یہ کہ بیچ میں گیپ آ جائے. ہاں، تو اس گیپ کو تو یہ بھی نہیں جانتے جس روایت کو یہ کر رہے ہیں مرسل کو، تو پھر انہیں کیسے معلوم ہے؟ ہاں، تو یہی ہے نا کہ اگر وہ جو نقل کرنے والا ہے ثقہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو کوئی ایسا قرینہ ملا ہوگا
کہ جس کی وجہ سے یہ سمجھ رہا ہوگا کہ یہ جو روایت ہے گرچہ گیپ ہی صحیح مگر یہ بات جو ہے بالکل صحیح ہے، اوتھینٹک بات ہے، چونکہ نقل کرنے والے نے بات جو کیا ہے صحیح کی ہے۔ جیسے ہوتا ہے آپ کو کسی کے اوپر جو کیا آپ کو پورا مکمل بھروسہ ہوتا ہے کہ آپ نے کبھی اس سے جھوٹ نہیں سنا، آپ نے اس سے کبھی غلط بیانی نہیں سنے، آپ نے جب بھی دیکھا تو اس کو کیا ہے حتی مکروہات سے پرہیز کرتا ہو سنا، تو آپ کوئی بھی ایسا مرحلہ آئے گا تو فوراً آپ گواہی دے دیں گے کہ نہیں ہم نے آج تک کبھی ان سے یہ نہیں سنا ہے، لہٰذا یہ اگر کوئی بات کہیں تو درست ہی کہہ رہے ہوں گے۔ یہ مسئلہ ہے ان تینوں کا۔ ہاں ٹھیک ہے، ولیکن سید الخوئی رفع ذلک لعدۃ وجوہ، ٹھیک ہے، تو یہ تو بات وہ ہو گئی، یہ تو ان کی ہو گئی کہ جو ان کی مرسل روایتوں کو حجت مانتے ہیں، ہے نا، اور دلیل کے طور پہ یہ پیش کرتے ہیں، لیکن سید خوئی نے بعض وجوہات کی بنا پر کیا ہے اس بات کو رد کر دیا ہے، یعنی کیا مطلب ہے ان کی مراسل کو حجت نہیں سمجھتے۔ من قبیل ان نسبت الشیخ التسویہ الی الاصحاب قد استند فیها الی حدسہ و اجتہادہ ولیس الی حسہ۔ اچھا، انہوں نے ان کی مرسل کو حجت نہیں مانا ہے، نہیں مانا ہے، سید خوئی نے، ہاں، یعنی یہ جو دلیل جو دی ہے اس کو نہیں قبول کیا ہے۔ ہاں کیوں؟ اس لیے کہ دیکھو سب سے پہلی بات کہ یہ جو حجت والی بات ہو رہی ہے نا، اس کی دلیل جو ہے کیا ہے شیخ توسی، کنہوں نے دی ہے؟ شیخ توسی نے عبارت، بس اس کے اور کہیں اور کوئی مدرک اس کے علاوہ نہیں ہے، تو یہ کیا کہیں، سب سے پہلی وجہ ہو سکتا ہے کہ شیخ توسی یہ انحدس بات کر رہے ہیں، ان کا اجتہاد ہوگا، یہ انحس گفتگو نہیں کر رہے ہیں۔ کیوں؟ بے دلیل سنیے، دلیل کیا ہے کہ شیخ توسی جو کہہ رہے ہیں وہ انحس نہیں ہے بلکہ انحدس ہے، بدلیل انہا لو کانت صحیحہ و معروفہ لدى الاصحاب لذکرت فی کلمات القدماء غیر الشیخ والحال انہ لیس منہا عین ولا اثر۔ دلیل یہ ہے کہ اگر یہ بات صحیح ہوتی اور یہ معروف ہوتی، اور معروف انحس کہنے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا نا کہ غیب کے باوجود بھی کوئی خبر انحس دے سکتا ہے، جیسے ابھی ہم شیخ انصاری کی صاحب کفایہ وثاقت کی کیا کرتے ہیں، علامہ ہلی کی خبر دیتے ہیں، کیوں؟ غیب ہے حالانکہ 600 سال 500 سال، مگر پھر بھی کیوں؟ سنتم، چونکہ معروف تو کہہ رہے کہ اگر ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ شیخ توسی کی خبر جو ہے وہ انحدس ہے، اس لیے کہ اگر یہ بات معروف ہوتی، مشہور ہوتی تو قدماء میں سے کوئی اور بھی اس بات کو نقل کرتا، شیخ توسی کے علاوہ کسی نے اس بات کو نقل نہیں کیا، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ انحدس، اور جب انحدس کہہ رہے ہیں تو یہ ان کے اوپر حجت ہو سکتا ہے، سب کے اوپر حجت یہ بات ہم اس سے پہلے ہی پڑھ چکے ہیں۔ ومن قبیل ایک بات ہے، ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے ان کا عدت الوجوہ، متعدد وجوہات سے سید خوئی نے اس کو رد کیا ہے، پہلی وجہ یہ تھی۔ دوسری وجہ ومن قبیل ان عدم روایت هؤلاء الا عن ثقہ قضیۃ لا يمكن الاطلاع عليها الا من قبلهم۔ دیکھیں کہ ان کا ان تینوں کا ثقہ سے ہٹ کر کسی غیر سے روایت نہ کرنا، جب بھی کرتے ہیں ثقہ سے ہی کرتے ہیں، یہ ایک ایسی چیز ہے، ٹھیک ہے، کہ جو خود ان سے سمجھ میں آئے گی، ہے نا، اگر وہ خود دعویٰ کرتے وہ تینوں کہ بھائی ہم نے اپنی زندگی میں کبھی ضعیفوں سے روایت نہیں کی ہے، ہاں مجہول الحال سے روایت نہیں کی ہے، تو یہ ان سے سمجھ میں آتا، نہ یہ کہ ان کے بعد ہاں ایک کافی عرصے کے بعد، زمانے کے بعد، کئی سو سال گزرنے کے بعد کوئی اور یہ دعویٰ کرے کہ انہوں نے کبھی کسی غیر ثقہ سے روایت نہیں کی، ٹھیک ہے، وہم لم یصرحوا بذلک، اور ان تینوں کی جہاں تک بات ہے تو ان تینوں نے کبھی کسی کلام میں کبھی ایسی بات کی تصریح نہیں کی کہ ہم نے کبھی غیر ثقہ سے روایت نہیں کی۔ وَإِلَّا لَنُقِلَ ذَلِكَ عَنْهُ، دلیل کیا ہے آپ کی سید خوئی؟ ہاں تو خیر دلیل یہ ہے کہ ہاں اگر انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہوتا کہ ہم ہمیشہ ثقہ سے نقل کرتے ہیں تو اس بات کو نقل کیا جاتا کہیں پر، کہیں اس کا ذکر ہوتا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، واضح انشاءاللہ۔ وَإِنَّ مِثْلُ ابن ابی عمیر قد اعلن عن التزامه بعدم روایت عن غیر ثقہ، یعنی یہ ہوتی بات کہ ابن ابی عمیر نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم کبھی غیر ثقہ سے روایت نہیں کرتے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں پائی جاتی۔ تو اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ دعویٰ فقط شیخ توسی کا ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا۔ ان هذه الاعتراضات وامثالها يمكن التغلب عليها بان نقل الشيخ الطوسي تسويه طائفه معللا بعدم روايتهم عن غير ثقه يستبطن ضمنا شهاده الشيخ نفسه بوثاقه جميع مشايخ الثلاثه، ٹھیک ہے، ہاں کہہ کے دیکھیے، چلیے ٹھیک ہے، سید خوئی کے اوپر اعتراض کہ چلیے ہم مان لیا ہم نے کہ آپ کا اعتراض جو ہے وہ ٹھیک ہے، مگر آپ کے ان اعتراضات کے اوپر ہم غلبہ پا سکتے ہیں، کیسے؟ کہہ رہے کہ اگر فرض کر لیجئے آپ، ٹھیک ہے، فرض کر لیجئے آپ کہ شاید آپ نے اس بات کی طرف اشارہ بھی کیا تھا کہ فرض کر لیجئے کہ چلیے ہم مان لیتے ہیں کہ اس کا دعویٰ ان تینوں نے نہیں کیا ہے اور یہ فقط شیخ توسی نے کیا ہے، تو شیخ توسی تو کوئی عام آدمی نہیں ہے،
شیخ طوسی تو وہ ہیں کہ جن کے متعلق ابھی ہم نے پڑھا تھا کیا کہ شہادت و احسنتم، شہادت و احد اصحابنا المتقدمین، اور ان میں سے شیخ طوسی ہیں. تو شیخ طوسی جہاں یہ بات کہہ رہے ہیں وہیں پر ضمناً ایک بات یہ بھی ہے کیا کہ شیخ طوسی ان تینوں کی وثاقت کی گواہی دے رہے ہیں، ہے نا. ہاں ان تینوں کو موثق جان رہے ہیں، ہے نا. کہ ٹھیک ہے کہ ان تینوں کے وہ کر رہے ہیں، اور مسئلہ ان کی وثاقت پہ تو ہے ہی نہیں، یہ تو سید خوئی بھی مانتے ہیں. مسئلہ کیا ہے کہ ان تینوں نے جن سے روایتیں کی ہیں وہ بھی موثق ہے کہ نہیں ہے. تو ہاں تو شیخ طوسی تو یہی تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیشہ جس سے نقل کرتے ہیں موثق سے کرتے ہیں. تو گویا شیخ طوسی ان تینوں کی وثاقت پہ تو گفتگو ہے ہی نہیں، ان تینوں کے مشائخ کی بھی وثاقت کی گواہی دے رہے ہیں، اور اس سے ثابت ہو جاتے ہیں یہ بات، کیونکہ یہ احد و اعلی من المتقدمین ہے. بات ان شاء اللہ ان هذه الاعتراضات وامثالها يمكن التغلب عليها، اس پر ہم غلبہ پا سکتے ہیں. شیخ سید خوئی نے جو دو اعتراض کیا ہے ہم اس پر غلبہ پا سکتے ہیں. ٹھیک ہے کیا بان نقل شیخ طوسی تسویۃ طائفہ، شیخ طوسی کا یہ جو اجماع کا دعویٰ ہے نا کہ طائفہ شیعہ کا اجماع اس بات کے اوپر کہ یہ تینوں کبھی غیر ثقہ سے روایت نہیں کرتے، معللا بعدم روایت من غیر ثقہ، کہ یہ کبھی غیر ثقہ سے روایت نہیں کرتے. یستبطنی، اصل میں دراصل اس کے ساتھ ساتھ ضمناً ایک بات یہ بھی پائی جاتی ہے اس کے بطن میں کہ شہادت الشیخ، کہ شیخ طوسی یہاں پر یہ بھی گواہی دے رہے ہیں کیا بے وثاقت جمیع مشائخ ثلاثہ، کہ ان تینوں کے جو بھی مشائخ ہیں وہ سب کے سب کیا ہیں؟ موثق ہیں. وَإِذَا قِيلَ بِأَنَّ شَهَادَةَ الشَّيْخِ هَذِهِ مُسْتَنَدٌ إِلَى الْحَدْثِ فَلَا تَكُونُ حُجَّةً. کوئی سوال کوئی پھر سے کاؤنٹر جو ہے کیا ہے وہ کرے، کیا کہتے ہیں اشکال ہماری اس والے پہ اس اشکال پر اشکال کرے کہ آپ نے جو یہ کہا کہ شیخ طوسی شہادت دے رہے ہیں، تو کوئی اشکال کرے کہ ہاں تو ہم مانتے ہیں کہ شیخ طوسی جو ہے کیا ہے شہادت دے رہے ہیں، لیکن ان کی شہادت انحدس ہے، انحس نہیں، جیسا کہ سید خوئی نے کہا. ہاں تو انحدس شہادت دینے کا کیا فائدہ، وہ تو حجت نہیں ہے. شہادت جب انحس ہو تو حجت ہے. کہہ رہے کہاں جواب، تو اس کا جواب یہ ہوگا ان احتمال اسناد الحس موجود، کہ جہاں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شیخ طوسی انحد سے دے رہے ہوں گے یہ شہادت، وہیں یہ بھی احتمال پایا جاتا ہے کہ نہیں انحد سے نہیں بلکہ انحس دے رہے ہیں. ومعه يبنى على اصالة الحس، اور جہاں احتمال پایا جاتا ہے کہ انحس ہو، تو ہم نے کیا کہا تھا اس سے پہلے کہ جب امر دائر ہو ہاں بین الحس والحدس، تو اصل کیا ہے اصالۃ الحس ہے. اور انشاءاللہ اس کے جواب پہ ایک جواب یہ ہو سکتا ہے جی. ویسے تو ہم نے کہا تھا کہ خود انہوں نے کہا ہے سید خوئی نے کہ اگر یہ انحس ہوتا تو کسی اور مشاخین کی کتاب میں ملتا، یہ اور کوئی عالم اس چیز کی گواہی دیتا، صرف یہی دے رہے ہیں. اس کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ معروف ہونا، جیسے ہم نے آپ نے ایک مثال دی تھی کہ ہمارا دیش آزاد ہوا 1947 میں، اس کے قصے ابھی بھی ہمیں معلوم ہے اور سب میں معروف ہے، صرف ہمارے آپ میں نہیں. صحیح بات اگر یہ اشکال بنتا ہے واقعی. ولكن لا بسبب تصريحهم حتى يقال لو كان لهم تصريح لنقل، بل لمعرفة ذلك من حالهم من خلال معاشرتهم، فإنهم قد يعرف التزام بعض الأشخاص بقضية معينة من خلال معاشرتهم. والشيخ طوسی قد تلقى هذا الالتزام والوضوح يدا بيد وبسبب أدل بشهادته الضمنية. ٹھیک ہے ہاں. اب اس کا یہ جو اشکال تھا، یہ جو بھی آپ نے وہ کیا، اس کا اشکال یہ ہوگا کہ اگر معروف ہوتا انحس دیا ہے تو معروف ہونا چاہیے تھا اور کوئی پتہ ہونا چاہیے تھا. یہ کیسے ہوتا، صرف شیخ طوسی ہی اس کی گواہی دے رہے ہیں، اس کا جواب دے رہے ہیں. کہہ رہے کہ ٹھیک ہے یہ انحس ہے، لیکن لا بسبب تصریحہم حتی یقال لو کان لہم تصریح لنقل، لیکن انحس دے رہے ہیں لیکن یہ اس وجہ سے نہیں کہیں کہ ان تینوں نے ہی گواہی دی، ان تینوں نے ہی کہا تھا کہ ہم ہمیشہ جو کیا ہے ثقہ سے روایت کرتے ہیں. یہ ایسا نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو آپ کہہ سکتے ہیں جیسا کہ سید خوئی نے کہا کہ اگر ان تینوں نے کہا ہوتا تو نقل کیا جاتا، جبکہ ایسا نہیں ہے کہیں، بلکہ اس وجہ بل لمعرفت ذالک من حالہم من خلال معاشرتہم. بلکہ یہ کیسے سمجھ میں آیا، کہہ رہے یہ اس طرح سمجھ میں آیا ہے کہ چونکہ ان کی جب حالات کو پڑھا گیا ان تینوں کے، ہے نا، ان تینوں کی روایت کے طریقے کو پڑھا گیا تو دیکھا گیا کہ انہوں نے کبھی اپنی زندگی میں کبھی غیر ثقہ سے روایت نہیں کی ہے. ہاں بل لمعرفت ذالک من حالہم من خلال معاشرتہم، ان سے جب معاشرت کی ان کے ساتھ جب رہا گیا تو سمجھ میں آیا کہ نہیں یہ کبھی ضعیف سے ہمیشہ دور رہتے ہیں. فإنه قد يعرف التزام بعض الاشخاص بقضیۃ معینہ من خلال معاشرہ. ہاں اس لیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری آپ کے اوپر مخفی ہیں، لیکن جب آپ مسلسل ہمارے ساتھ رہنے لگیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہاں شمی صاحب کی عادت میں سے یہ بھی ہے، ان کی عادت میں سے یہ بھی ہے، یہ ایسا بھی کرتے ہیں، یہ ایسا بھی کرتے ہیں، ہے نہیں. اس میں بہت سی چیزیں آپ کے لیے اچھائی بھی آئیں گی اور بہت ساری چیزیں برائی بھی آئیں گی. تو کہہ رہے کہ بعض یہ جو ہے نا کہ غیر ثقہ سے روایت کا نہ کرنا، یہ ہو سکتا ہے کہ شیخ طوسی نے اس کو درک کیا ہو کیسے، معاشرت کے ذریعے سے. سمجھ رہے ہیں
ہاں یہ معاشرت کے ذریعے سمجھ میں آیا ہو کہ ان تینوں کی مطلب نے اپنے اوپر کہ لازم قرار دے رکھا تھا کہ کبھی یہ غیر ثقہ سے روایت نہیں کریں گے. فإنه قد يعرف التزام بعض الاشخاص بقضیۃ معینہ کہ بعض قضیے میں بعض چیزوں میں کیا ہے بعض لوگ اپنے آپ کو بعض چیزوں کا ملزم قرار لے لیتے ہیں کہ مجھے کبھی وہ کام نہیں کرنا ہے، اور یہ چیز کسی کو بتاتے نہیں ہیں، مگر یہ کہ جب ان کے ساتھ کوئی رہنے لگتا ہے تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہاں یہ کیا ہے، مثلا یہ فلاں مکتب سے راتب نہیں لیتے ہیں، یہ فلاں کام نہیں کرتے کبھی یہ چیز. وہ شیخ طوسی قد تلقى هذا الالتزام الوضوء یدا بید، اور ہو سکتا ہے کہ یہ اب رہی کہ معاشرت کی بات تو کہاں ابن ابی عمیر اور کہاں شیخ طوسی کافی فاصلہ ہے، تو آپ معاشرت کی بات کیسے کر رہے ہیں؟ تو کہنے کہ یہ ہو سکتا ہے یہ ید بید ہو، یعنی ان کے ساتھ جس نے مطلب معاشرت کر کے اس بات کو درک کیا ہے اس نے کسی اور کو پہنچایا، اس نے کسی اور کو پہنچایا اس طریقے سے. حالانکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جواب میں بہت زیادہ تکلف ہے، ہاں زیادہ بات ہمیں قوی جو ہے وہ پڑھ کے آپ کے بھی ذہن میں شیر خوئی والی لگ رہی ہے نا، یہ دفاع ہے. ہاں وہ بھی سب ابھی عدل بشہادت ہی الضمنیہ. خیر یعنی انہوں نے دفاع کر لیا، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ یہ یعنی وہ دفاع نہیں ہے. وہ اذا قیل کیف خفی ذلک النجاشی، چلیے پھر اشکال آیا کہ چلیے مان لیا ہم نے کہ معاشرت کے ذریعے سے کوئی معاشر رہا ان تینوں کے، اور اس نے اس بات کو ان تینوں سے محسوس کیا کہ یہ تینوں کبھی غیر ثقہ سے روایت نہیں کرتے، ٹھیک ہے. پھر ید بید یہاں تک کہ شیخ طوسی تک پہنچا اور شیخ طوسی نے اس کی شہادت دے دی، تو یہ سب تسلیم کر لیتے ہیں. تو خیر شیخ طوسی کے ہی زمانے میں زمیل تھے، ٹھیک ہے، ایک ساتھ جو کیا ہے پڑھا کرتے تھے نجاشی، ان سے کیسے یہ بات مخفی رہ گئی؟ انہوں نے تو کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ تینوں جو ہیں کیا ہیں ثقہ سے روایت کرتے ہیں، یا ان کی مراسل جو ہے وہ مسانید کی طرح ہے، ایسا دعویٰ انہوں نے نہیں کیا. تو کہہ رہے ہیں کہ کان الجواب ان ھذا کسائر الموارد التي يشهد فيها احدهم بالوثاقه دون الاخر. کہہ رہے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، کہہ رہے کہ یہ بقیہ راویوں کے متعلق ہے، جیسا کہ ہوتا ہے بعض راوی کے متعلق کیا ہے، شیخ طوسی کہتے ہیں کہ وہ میرے نزدیک ثقہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک ثقہ نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے یہ اس پیرائے میں بات رہی ہو. ونلتفت النظر الى ان روایت ابن ابی عمیر مثلا لها اشکال ثلاثه. بات واضح انشاءاللہ یہ بات ہے. اب یہاں پر ابن ابی عمیر کی روایت کے اوپر جو ہے 3 اشکال. سب سے پہلی بات کہ اب یہ خاص اب یہ مشایخ ثلاثہ نہیں، فقط مشایخ ثلاثہ میں سے ابن ابی عمیر کہ جن کی جو روایت جو کرتے ہیں ان کی روایت کا طریقہ یہ ہے، اس طریقے پہ اشکال ہے. ہاں اور اس کو آپ کبھی آپ کو روایت کا سابقہ ہو ابن ابی عمیر سے، تو وہ اپنی روایت کو کبھی کہتے ہیں کیا کہ صاف طور پر تصریح کر دیتے کہ میں نے فلاں راوی سے یہ سنا. تو ایک طریقہ ان کا یہ ہے. دوسرا طریقہ ابن ابی عمیر کا یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان بعض اصحابنا، ٹھیک ہے، ان بعض اصحابنا، کبھی یہ کہہ دیتے ہیں، اور کبھی یہ کہتے ہیں کیا کہ ان غیر واحد من اصحابنا. تو یہ 3 اصطلاحات ہیں کہ جو ابن ابی عمیر استعمال کرتے ہیں. 2 میں حجت ہے اور 1 میں حجت نہیں ہے. جب وہ راوی کا نام ذکر کر دیں تو صحیح بات حجت ہے. جب وہ یہ کہیں کہ ان غیر واحد من اصحابنا، اس کا مطلب کیا ہے کہ کم سے کم انہوں نے 3 لوگوں سے نقل کیا ہے. نہیں کیا مطلب ان غیر واحد یعنی 1 سے زیادہ سے میں نے سنا ہے، تو یہ 3 لوگوں سے کم انہوں نے سنا ہے، تو یہ بھی حجت ہے. لیکن جب یہ کہیں کیا کہ ان بعض اصحابنا، سمجھ رہے ہیں، تو یہاں پر یہ حجت نہیں. یہ اصطلاح مطلب یہ گویا کہ یہاں پر آپ کو اس مطلب طریقہ سمجھا رہے ہیں کہ ابن ابی عمیر کی روایت کو سمجھنے کا طریقہ کیا ہے، ہاں کہ کب حجت ہے اور کب حجت نہیں. ان یصرح بالاسم المرویان، کہ سب سے پہلا طریقہ یہ کہ جب وہ روایت کرتے ہیں تو صاف طور پر جس سے روایت کی ہے اس کا نام ذکر کر دیتے ہیں. وفی مثلہ یحکم بوثاقتہ لشہادۃ الشیخ الضمنیہ بشرط عدم وجود معارض لہا. اگر روایت وہ اس طریقے سے کر رہے ہیں ابن ابی عمیر، ہے نا، کہ مطلب کیا ہے نام مروی ان کا نام ذکر کر دے رہے ہیں، تو یہ موثق ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ شیخ طوسی نے باقاعدہ طور پر شہادت ضمنی دی ہے. کیا شہادت ضمنی دی ہے کہ مراسل، ہاں کہ جو مشائخ شیخ ابن ابی عمیر ہیں وہ حجت ہیں، وہ موثق ہیں. واضح انشاءاللہ. اور کوئی معارض بھی یہاں پر موجود نہیں ہے، لہٰذا حجت ہوگا. دوسرا طریقہ کیا ہے کہ ان یقول ان بعض اصحابنا، کہ ابن ابی عمیر جب کوئی روایت نقل کریں تو یہ کہیں کہ بعض اصحاب سے ہم نے سنا، تو وہ فی مثل لا یحکم بالوثاقہ. تو اگر ایسا ہے تو پھر وہاں پر موثق نہیں ہوگا. کیوں؟ لأن بعض مشائخ ابن عمیر هو من غیر ثقات، اس لیے کہ بعض جو ہے وہ ان کے مشائخ ایسے بھی ہیں کہ جو غیر ثقہ ہیں. ٹھیک ہے. ویحتمل ان هذا البعض هو من هؤلاء الضعاف. اور جب ایسا ہے کہ بعض ان کے مشائخ وہ ہیں کہ جو موثق نہیں ہیں، اور یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے بعض مشائخ سے سنا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ جن مشائخ کا تذکرہ یہ کہہ رہے ہیں وہی ضعفاء ہوں، لہٰذا یہ حجت نہیں، وہ موثق نہیں ہوگی. تیسرا طریقہ کیا ہے کہ جب وہ روایت کریں اس یہ کہہ کر کہ ان یقول ان غیر واحد من اصحابنا، ایک سے زیادہ سے سنا. ہاں تو یہاں وفی مثلہ یمکن الحکم
بقبول الروایت لأننا إذا قمنا بعملية إحصاء لمشايخ ابن أبي عمير لوجدنا أن مقدارهم يقرب من 400 رجل. تو کہہ کہ جب یہ کہیں کہ میں نے ایک سے زیادہ سے سنا ہے تو یہاں پر یہ احتمال ہے کہ یہاں پر موثق ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ جو مشائخ ہیں ان کے ابن ابی عمیر کے، جب آپ ان کا احصاء کریں گے، ان کا شمار کریں گے تو یہ تقریباً 400 ہیں. 400 ٹھیک ہے، 400 مشائخ یعنی استاد نہیں ہیں جن سے انہوں نے روایتوں کو نقل کیا ہے. ہاں تو اب سنیے گا 400 ہیں. والضعاف منهم 5 والباقی ثقات. اب 400 میں سے ضعیف کتنے ہیں ان کے؟ 5 ہیں فقط. اگر نسبت نکالی تو کتنا ہو رہا ہے؟ بہت کم ہو رہا ہے. کہاں 400 اس میں سے فقط 5. وَإِذَا زَمَمْنَا إِلَى ذَلِكَ قَضِيَّةٌ ثَانِيَةٌ وَهِيَ التَّعْبِيرُ بِكَلِمَةٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ. اب جب اس بات کے ساتھ کہ 400 میں سے فقط 5 ضعیف ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے 400 کیا ہیں؟ وہ ہیں شیوخ ہیں. تو کہہ رہے کہ اگر اس کے ساتھ اس تعبیر کو آپ جوڑیے کیا؟ عن غیر واحد، جس سے وہ روایت نقل کر رہے ہیں، تو يدل عرفا على ما لا يخلو عن 3. تو اس یہ عرف میں دلالت کرتا ہے کس بات کے اوپر؟ کہ 3 سے کم، ہاں کہ 3 سے کم سے انہوں نے بہرحال نہیں سنا، یہ 3 سے زیادہ سے ہی سنا ہے. فسوف يثبت ان احتمال كون مجموع 3 هم من 5. ٹھیک ہے، تو یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ احتمال ہوتا ہے کہ یہ جو 3 ہیں، اگر ابن ابی عمیر کی روایت کو ضعیف مانتے ہیں تو آپ کو کیا کہنا ہے؟ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے 3 سے زیادہ سے سنا، تو آپ کو یہ کہنا ہوگا کہ یہ تینوں سے کون ہے؟ ان 5 میں سے، ان ضعیفوں میں سے. ٹھیک ہے، تو یہ جو آپ کا احتمال دینا ہے یہ بہت کم ہے. کم ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے وہیں برابر 395 سے ہو سکتے ہیں یہ. اور جو 5 ہے ان سے بھی شاید قرینہ ملا ہو جو ہے. وَلَيْسَ أَحَدٌ مِّنَ الْبَقِيَّةِ الْبَالِغَ 395 ضعیف جدا. ٹھیک ہے، اب آپ کا یہ کہنا کہ جن تینوں سے یہ روایت نقل کر، اب دیکھیے اب ابن ابی عمیر کوئی روایت کرتے ہیں تو ابن ابی عمیر کی روایت کے ضعیف ہونے کے لیے کیا ہے کہ یہ جو روایت کا غیر واحد من اصحابنا، یہ سب کے سب کیا ہو؟ تینوں کے تینوں ان 5 میں جائیں. ٹھیک ہے، اور صحیح ہونے کے لیے کیا ہے کہ کوئی ایک بھی اس میں سے 395 میں سے چلا ہے نا. تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ احتمال بہت کم ہے ضعیف ہونے کا، چونکہ ایک کہاں 5 اور کہاں 395. اب انشاءاللہ اب آئیے ولو اردنا استخراج قیمت الاحتمال المذکور امکن ان نقول، اگر ہم اس کا احتمال نکالنا چاہیں اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ان قیمت احتمال کون کل واحد من 3 هو من 5. ٹھیک ہے، یعنی 5 میں سے جو ضعیف ہیں 5 میں سے 3 ہی ہوں. یہ جو کیا ہے؟ یہ 400 میں سے 5، اصل میں 400 ان کے شیوخ ہیں اور 5 ضعیف ہیں، تو یہ کتنا ہو جائے گا؟ یعنی 80 اور وہ ہو جائے گا 80 میں 1. یعنی کیا؟ یعنی احتمال واحد من بین 80 احتمال، یعنی 80 احتمالات میں سے، ٹھیک ہے، ایک احتمال یہ ہے کہ وہ ضعیف ہوں، ورنہ 79 احتمال یہ پایا جاتا ہے کہ وہ موثق ہو. تو کون ہے کہ جو 79 کو چھوڑ کر ایک کو اپنائے گا؟ وہ احتمال کون مجموع 3 من 5 وليس احد من البقیہ. یہ کیا ہے؟ تو یہ جو کیا ہے، یہ آپ اگر یہ کہیں کہ نہیں وہ تینوں کے تینوں جو ہیں جن سے روایت کی انہوں نے، وہ تینوں کے تینوں کیا ہیں؟ انہی اس میں سے ہوں، یعنی ضعفاء میں سے ہوں. تو یہ جو احتمال کیا ہے؟ یہ احتمال آپ سمجھ لیجئے کہ 5,12,000 احتمال میں سے ایک احتمال ہے. سمجھ رہے ہیں؟ وعلیہ فاحتمال کون مجموع 3 من 5 وليس احدهم من البقیہ یساوی احتمال واحد من بین یہ کتنا ہو جائے گا؟ یعنی 5,00,000 سمجھ رہے ہیں 12,000 احتمال میں سے ایک احتمال یہ پایا جاتا ہے کہ جن سے انہوں نے روایت کی ہے جی، وہ سب کے سب کیا ہوں؟ وہ انہی 5 ضعفاء میں سے ہوں 3. یہ احتمال بہت کم ہے. یعنی کتنا کم ہے؟ اتنا کم ہے کہ اگر آپ 5,12,000 احتمال دیجئے تو ان میں سے ایک احتمال ایسا پایا جاتا ہے 5 میں سے. ہاں، ورنہ 5,11,999 احتمال ہی پایا جاتا ہے کہ وہ موثق ہو. تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ان غیر واحدین کے ذریعے سے اگر کوئی روایت کرتے ہیں تو وہ روایت کیا ہے؟ حجت ہوگی. پتہ ہے انشاءاللہ. نتیجہ ما تقدم والنتیجہ مما تقدم ان ابن ابی عمیر اذا صرح باسم شیخه حکم وثاقته فيما اذا لم يكن له معارض. بس نتیجہ یہ نکلا کہ اگر ابن ابی عمیر جس سے روایت کرتے ہیں اگر اس کا نام بتا دیتے ہیں بس انشاءاللہ، اور کوئی معارض نہیں ہے، کسی نے اس کی ضعیف نے اس کو تضعیف نہیں قرار دیا ہے، تو یہ حجت ہے، موثق ہے. ٹھیک. دوسری بات وَإِذَا عَبَّرَ بِكَلِمَةٍ بَعْضُ أَصْحَابِنَا فَلَا يُمْكِنُ بِالْوَثَاقَةِ. لیکن اب جب وہ بعض اصحاب کہتے ہیں تو بعض اصحاب میں چونکہ ضعیف بھی ہیں لہٰذا وہاں پہ وثاقت کا حکم نہیں لگایا جائے گا. اور جب وہ ان غیر واحد کہتے ہیں تو وہاں پر اعتبار سند کا حکم لگایا جائے گا.
واضح انشاءاللہ. ہاں تو یہ 6 توثیقات ہیں. اب آئیے والتوثیقات العامہ التي عرفنا صحت بعضها لا جميعها لا تنحصر بما ذکر. ٹھیک ہے، جو توثیقات عامہ ہیں جن ہم نے گنایا ان میں سے بعض صحیح ہیں بعض جو ضعیف ہیں، یہ منحصر نہیں ان 6 میں ہی، ان کے علاوہ بھی ہیں. واللہ مصادیق نخرى، اس کے علاوہ اور مصادیق ہیں. نعرض عنها خوف اللہ تعالیٰ، ہم ان سے پرہیز کرتے ہیں کہیں بات بہت زیادہ طولانی نہ ہو جائے، اتنا کافی ہے. بات انشاءاللہ. اب آئیے نئی بات ہے مدرک حجت وغیرہ جالی، اس کو پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.